ہو سکتا ہے آپ کو کبھی غصہ اور اشتعال کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے اور کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنے کی صورت میں ظلم کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہو تو آپ فوراً ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے دماغ سے تمام خیالات کو جھٹک دیں، تمام خیالات کو، سوچوں کو نکال دیں۔ جو بھی دعائیہ کلمات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو یاد ہیں، ان کو بار بار دہرائیں۔ خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور ایک بار پھر ٹھنڈا پانی پی کر فیصلہ کریں۔ ایسا فیصلہ یقیناً آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز اور نان سبسکرائبرز اور جو جہاں جہاں مجھے سنتا ہے، ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کا تسلسل جاری ہے، تو ہماری گفتگو جاری تھی متزلزل ارادے، اسی کو اور اس کا آخری حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ کل انشاءاللہ پھر دوسرا اپنی شخصیت سے متعلق ہی اپنا پروگرام شروع کریں گے، 2-4 دن میں، بلکہ 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ نیا ٹاپک، وہ بھی معلوماتی ٹاپک ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پش کرنے سے ہوگا کہ میرے آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے باقاعدگی کے ساتھ۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ کہا تھا کل، جہاں ختم کیا تھا، کہ سینٹ پیٹرزبرگ اور ماسکو کے درمیان جب لائن بچھانے کے لیے پیمائش کی گئی تو بہت زیادہ لمبی معلوم ہوئی، جس پر بے انتہا رقم بھی خرچ ہونا ضروری تھی۔ اب کچھ لوگ اس چیز پہ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم اسی طریقے سے جو ہے اس کو بنائیں، اتنے ہی لمبے سے گھما کے، اور اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ لگنا تھا۔ بادشاہ نکولس کو جب اس چیز کا پتہ چلا کہ جن اہلکاروں کا اور ذمہ داروں کا یہ کام تھا، وہ اپنے کاموں کو اس کام پہ اولویت دے رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ لائن بچھائی جائے، بادشاہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کروانا چاہتا تھا اور اس کا خواہش مند تھا کہ جلدی ہو جائے۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے قوت ارادی سے کام لیا اور وزیر متعلقہ کو طلب کیا، جس نے نقشہ جو تھا نا میز پر رکھ دیا۔ جب نقشہ میز پر رکھ دیا، بادشاہ کے سامنے بچھا دیا اور تجویز کردہ راستے کی نشاندہی کرنے لگا، لیکن شاہ نکولس نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر ایک نقطے کو دوسرے نقطے کی طرح اس طرح ملا دیا کہ ایک سیدھی لائن بن گئی۔ وہ بہت گھوم پھر کے اپنا لائن بچھانا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے شارٹ کرنے کے لیے ایک نقطے سے لیا اور دوسرے نقطے پہ آ کے وہ ختم کر دیا۔ نکولس نے وزیر کو اس انداز میں حکم دیا کہ وزیر سوائے خاموشی کے کچھ نہ کر سکا اور وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا، اور جس طرح بادشاہ نے حکم دیا تھا اسی طرح ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کروا دیا گیا، جو بالآخر مکمل ہو گیا۔ یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے کامیاب لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے فوری فیصلے اور جرأت کی طاقت سے خطرناک مواقع پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ اگر وہ ذرہ برابر بھی لیت و لال سے کام لیتے یا سوچ بچار کرتے رہتے تو وہ کبھی ایسا نہ کر پاتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود تباہ و برباد ہو جاتے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ ایک شخص کو جگانے کے پے در پہ ہو جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ عمر بھر دنیا جہان کے لوگوں کو بیدار کرنے کے خواب دیکھتے رہیں۔ اس قول سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سوچتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً کرنے میں لگ جائیں، تبھی کامیابی نصیب ہوگی۔ ایک اور دانا نے کہا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کریں کہ آپ کے اندر فوری اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت آ جائے، اور پھر اس عادت کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنائے رکھیں۔
ایسا ممکن ہے کہ زندگی میں آپ سے بھی کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جائے، تو ایسے فیصلے سے دل برداشتہ یا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑے عالی دماغ اور شہرا آفاق لوگ بھی غلط فیصلے کر دیتے ہیں۔ آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی فوری فیصلہ کرنے لگیں تو اپنے آپ کو سنجیدہ اور حاضر دماغ رکھیں، ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، اشتعال اور غصے کی حالت میں نہ ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط فیصلہ کر جاتا ہے جس پر اسے پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی غصہ اور اشتعال کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے اور کسی قسم کا فیصلہ نہ کرنے کی صورت میں ظلم کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہو، تو آپ فوراً ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے دماغ سے تمام خیالات کو جھٹک دیں، تمام خیالات کو، سوچوں کو نکال دیں۔ جو بھی دعائیہ کلمات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو یاد ہیں، ان کو بار بار دہرائیں، خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور ایک بار پھر ٹھنڈا پانی پی کر فیصلہ کریں۔ ایسا فیصلہ یقیناً آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ غلط فیصلے کرنے کا عادی ہے تو پھر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دماغی حالت میں فطور ہے اور وہ درست نہیں ہے اور وہ اخلاقی طور پر گمراہ ہو چکا ہے۔ قطعی اور حتمی فیصلہ کرنے میں دلائل اور درستگی کا ہونا لازمی شرط ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے فیصلے کے غلط ہونے کا احتمال زائل ہو جاتا ہے اور انسان برے نتائج سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ فینسی فرن کہتی ہے کہ جنرل ہٹلر کے ہمراہ وہ ہوتی تھی کہ ہر جنگ میں موجود تھی، وہ اس کے ساتھ لکھتی تھی کہ میں جنرل ہٹلر کے فوری فیصلوں پر اکثر حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ وہ ایسے فیصلے بیشتر ان کے خیمے کے اندر ہی کیے جاتے تھے، جو جنگی خیمہ ہوتا تھا، جہاں بھی وہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ہٹلر کی عادت تھی کہ پورے معاملے کو غور سے سنتا، غور کرتا اور پھر فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتا۔ اس کے علاوہ جب کوئی فیصلہ کر دیتے تو پھر اس سارے معاملے کو اپنے ذہن سے اس طرح نکال باہر پھینکتے جیسے انہوں نے ایسی بات کبھی نہ سوچی ہے، نہ سنی ہے یا کوئی فیصلہ کیا ہے۔ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور عقل سے کام لے کر کریں۔ آخر جانور بھی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف جانوروں کا فیصلہ کہلاتا ہے۔ کسی ضد پر یا ہٹ درمی پر اڑے رہنا فیصلہ نہیں کہلاتا ہے۔ اسی چیز اور فیصلے کو تو خچر پنا کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہٹ دھرمی اور درست فیصلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہٹ دھرمی میں جہالت، غرور ہوتا ہے، جبکہ درست فیصلے میں سنجیدگی اور فکر پائی جاتی ہے۔ ذہنی فکر کی بات کر رہا ہوں۔ تذبذب ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا تعلق قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ڈرامہ نویس کا کردار ہیملیٹ اس تذبذب کی بیماری کا شکار تھا۔ اس کے قول و فعل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ شیکسپیئر کسی شے کو ایک بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ اپنا راستہ اور وقت ضائع کیے بغیر متعین کر سکتا تھا۔ لیکن ہیملٹ کسی شے کی تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیتا تھا۔ اس کے نفس میں خیالات، شہادتیں اور فرضی امور بھرے رہتے تھے، لیکن وہ قوت فیصلے سے بالکل عاری تھا، نہیں کر سکتا تھا، اور کبھی اس نے کوئی فیصلہ اچھا نہیں کیا۔ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کو جو بھوت نظر آ رہا تھا کیا سچ مچ اس کے والد کی روح تھی یا کوئی اور شے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ تذبذب کی بیماری بہت زیادہ ذہنی مصروفیت کی وجہ سے بھی لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ ذہنی کام کرتے رہنے سے عمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ فلیتھم کہتا ہے کہ عجلت کے مقابلے میں تذبذب زیادہ نقصان دہ ہے۔ عجلت میں کام کر لے بندہ، لیکن دو چیزیں ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کروں یا نہ کروں، تو پھر کبھی بھی وہ کام نہیں ہوگا۔ جبکہ بیچر کا خیال ہے کہ اس شخص کی حالت قابل رحم ہے
جو اپنے ضمیر کی عدالت میں حجت سے کام لیتا ہے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، حجتی انسان ہوتا ہے. جبکہ جارج ایلیٹ کہتے ہیں کہ تذبذب طبیعت کے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پروگرام جو ہے آج متزلزل ارادے کا ختم ہوا. تھوڑا سا آپ کو کنٹینیو کرتے ہیں خوش قسمتی کا کامیابی میں کردار. اس کے تھوڑے سے تعارف کے بعد انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور خوش قسمتی کا دور ہے، اور آج کے دور میں زندگی بسر کرنے والا ہر شخص خوش بختی کی جستجو میں غلطوں پیچا دکھائی دیتا ہے. جبکہ آج کی دنیا میں رہنے والوں میں سے 99% افراد کی رائے میں خوشی کا مقصد و مطلب مادی دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزارنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جس شخص کو ایسے ذرائع میسر آ جائیں وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے، وہی کہتا ہے کہ میں خوشیوں سے مالا مال ہوں. جبکہ خوشحالی کے مواقع تلاش کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اور خوش نصیب ہیں، کیونکہ دنیا میں ہی زندگی کی ساری نعمتیں انہیں میسر ہیں جو ہمیں حاصل نہیں. اگر ہمیں وہی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو ہمارا بھی شمار ان لوگوں کی طرح دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں ہو جاتا ہے. لیکن ان کی رائے کے خلاف ہوں میں. میرا خوش قسمتی کا تصور جو ہے وہ کچھ اور ہے. میں خوشی کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہوں کہ خوشی صرف ایک اضافی اور وقتی شے ہے. یعنی جو چیز میرے لیے باعث خوشی بن سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بدبختی کا موجب بنے. اس کی مثال میں اس طرح بیان کروں گا کہ ہنر اور علم مختلف لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے مشروط اور مختلف النوع نتائج کے حامل ہو. یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کی اصل تعریف کیا ہے اور خوش قسمتی کسے کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج اتنا ہی، اور کل ہم اس چیپٹر کو بھی کلوز کر دیں گے کہ خوش قسمتی ہمارے نزدیک کامیابی میں کیا کردار ادا کرتی ہے. تو اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.